بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 103 سے ہم نے آج شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، نہیں مقرر کیا اللہ نے نہ بحیرہ کو، نہ سائبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو۔ کیا مقرر نہیں کیا؟ یعنی شریعت میں اللہ نے ان کو جو حیثیت شاعر اللہ کی ہوتی ہے، ان کو یہ حیثیت اللہ کی شریعت، اللہ کے دین میں حاصل نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ کے آخری حصے کو ہم نے جب پڑھنا شروع کیا تو آیت نمبر 82 سے آنورڈز یہ بات سامنے آئی کہ اب سورہ مبارکہ یعنی 87 کے آنورڈز سورہ مبارکہ کے مضامین تو مکمل ہو گئے۔ یہ مائدہ نساء میں بھی یہی ہے اور مائدہ میں بھی یہی ہے، تو اس کے بعد اب ہم اپنی زبان میں جس کو ضمیمہ کہتے ہیں، اس میں اس کے طور پر 5 سوالات کے جو سورہ مبارکہ کے مطالعے سے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے بیان کیا۔ چنانچہ ہم 3 سوالات کو تو پہلے زیر بحث لے آئے، قسموں کا کفارہ، شراب اور جوئے کی حرمت، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے اس بات کو بھی واضح فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے شکار میں، خاص طور پر احرام میں، اس میں جو پابندیاں ہیں، اگر ان کی خلاف ورزی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ چوتھا سوال ہے کہ جو پیدا ہوا، جس پر کہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ بالکل ابتدا میں سورہ مائدہ کے یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کے شاعر میں یہ بھی ہے کہ لوگ جب حج اور عمرے کے لیے ہدی کے جانور لے کے جاتے ہیں تو ان کا احترام لازم ہے۔ بالکل اسی طرح سے وہ جانور کے جو نظر کے نیت مقصد کے لیے اللہ کے گھر میں پہنچائے جاتے، جن پر کہ قلائد پٹے پڑے ہوئے ہوتے، تو وہ بھی اسی پہلو سے محترم ہیں، ان کا احترام بھی ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ ہمارے ہاں مکے میں اسی طرح سے کچھ اور بھی ایسے جانور ہیں کہ جو محترم ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو قرآن مجید اب اس کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے نہیں مقرر کیا نہ بحیرہ کو، نہ سائبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو۔ نہیں مقرر کیا یعنی اللہ کے ہاں اس کی شریعت میں ان کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ یہ گویا کہ لوگوں کی ایجاد ہے، یعنی یہ بدعت ہے۔ ظاہر ہے کہ دین جو کچھ بھی ہے وہ ہم تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا، اور یہ دین اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس دین کے سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی شخص اس کی اپلیکیشن میں کچھ باتیں، کچھ اصول بیان کر سکتا ہے، لیکن کوئی شخص اپنے طور پر نہ دین میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے جس کسی کو بھی اللہ کے دین کے بارے میں کوئی بات بیان کرنی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ واضح کرے کہ وہ جو بات بھی کہہ رہا ہے وہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کے دین میں وہ بات کہاں بیان ہوئی ہے
اور اس کی بات کس حکم، کس اصول، کس قاعدے کی بنیاد پر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح فرما دی کہ یہ جتنے بھی تمہارے ذہن میں محترم جانوروں کے نام آ رہے ہیں، جو ظاہر اس زمانے میں بڑے عام ہوں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک جانور بحیرہ ہوتا تھا کہ جو اونٹنی تھی، جس کے ہاں 5 بچے ہوتے، تو اگر 5واں بچہ نر ہوتا تو اس کو ایک خاص احترام کی حیثیت مل جاتی اور اس کو آزاد چھوڑ دیتے۔ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا خیال ہوگا کہ اب یہ صورتحال چلے گی کہ نہیں چلے گی۔ بالکل اسی طرح سے وسیلہ ایک بکری کے بارے میں جب یہ طے کر لیا جاتا کہ اگر وہ کوئی نر جنے گی تو اس کو بتوں کی نظر کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ نر و مادہ دونوں اس کے ہاں پیدا ہوتے تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ یہ بھی ایک ان کے ہاں ایک خاص تھا، اور وہ بکری ایک خاص احترام کی جگہ مانی جاتی۔ وسیلہ اس کو کہتے۔ صاحبہ اس اونٹنی کو کہتے کہ جو کسی منت پورے ہو جانے کی صورت میں اس کو بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ اسی طرح سے ہام ایک اس سانڈ کو کہتے کہ جس کی کئی پشتوں سے اولادیں پیدا ہوئیں اور اب اس کو یہ حیثیت حاصل ہو جاتی کہ وہ آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ تو یہ دور جاہلیت کے بہت سے ایسے جانور ہیں کہ جن کو کہ احترام کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ یہ مذہبی دنیا میں ایسے بڑے معاملات ہوتے ہیں کہ کسی بزرگ نے کوئی بات کہہ دی، کسی واقعے سے کوئی چیز مشہور ہو گئی، اور اب آپ کے ہاں اس کو وہ حیثیت، وہ شہرت حاصل ہو گئی کہ جو مذہبی طور پر لوگوں کے لیے عقیدت، احترام کا ذریعہ بن گئی کہ آپ اس کو مانیں گے، آپ اس کو منائیں گے، آپ اس کو اہمیت دیں گے تو یہ کار ثواب ہے، اللہ کی نگاہ میں آپ بلند ہوں گے، اور آپ نہیں کریں گے تو آپ اس کی زد میں آ جائیں گے کہ لوگ آپ کو ملامت کریں۔ اس وجہ سے ظاہر ہے کہ جب کبھی بھی دین کے معاملے میں کوئی بات کی جائے تو اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی دینی، مذہبی، آپ کہیے ٹیکسچول بنیاد کیا ہے، اور اس معاملے میں بجائے اس کے کہ لوگ جذباتی ہوں، بہت زیادہ ٹھنڈے دل سے بات ہونی چاہیے۔ وجہ یہ کہ یہ تو بات ایسرٹن کرنے کی ہے نا، یعنی اس میں غصے کی کیا بات ہے؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، کیا میرا نہیں خیال کہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، یہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں، یہ دین کی بات ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، میرا خیال ہے کہ ہے ایسے، ہمارے پاس یہ دلائل ہے، اور اس میں انڈر نارمل سرکمسٹانسز کسی قسم کی کوئی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ مقصد دونوں فریقوں کا یکساں ہے کہ آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ دین ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ لوگوں نے دین کو جذباتی طور پر اختیار کیا ہوا ہے، وہ ٹریڈیشن کا حصہ بن جاتا ہے، کرتے چلے آتے ہیں لوگ، تو کہتے جی کہ آپ ہوتے کون ہیں، سو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں چنانچہ اس کو ایک یوں سمجھیے کہ ایک مثال کے طور پر اس بات کو واضح کر دیا کہ اس زمانے میں بعض ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق دین سے تھا، یعنی مشرکانہ دین سے تھا، اور وہ مشہور ہوئی ہوئی تھیں، اللہ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کی کوئی حیثیت اس کے دین میں نہیں ہے۔ آپ نے قومی حیثیت سے منانا ہی منا لیں، کوئی موسموں کا کوئی معاملہ ہے، کوئی آپ کے کوئی انڈیپینڈنس ڈے ہے، کوئی کسی کی برتھ ڈے ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے۔ لیکن جب کبھی آپ کسی چیز کو دین بنائیں گے تو پھر آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے یہ کہاں بیان کیا۔
فرمایا کہ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بدعت اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے، اس لیے کہ بدعت وہ مذہبی عمل ہے کہ جس کی کوئی دینی بنیاد نہیں ہے۔ تو جب کوئی شخص اس کو کرتا ہے تو وہ کہے نہ کہے، وہ اصل میں عملاً یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنے دین میں اپنے بندوں سے یہ تقاضا کیا ہے اور یہ اللہ پہ جھوٹ ہے۔ اگر اللہ نے نہیں بتایا، اللہ کے پیغمبر نے اس کو نہیں بیان فرمایا، اس پر عمل نہیں کیا، لوگوں کو سینکشن نہیں کیا، ان کو انکریج نہیں کیا، تو پھر وہ صرف یہی نہیں ہے کہ دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک برائی ہے، وہ ایک گناہ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ اس میں یہ بات کہنی کافی نہیں ہوتی کہ حرج ہی کیا ہے۔ حرج یہ ہے کہ اللہ نے نہیں کہا، اس لیے کہ آپ کرکٹ کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، گلی ڈنڈا کھیلیں، کوئی نیا کھیل آپ بنا لیں، آپ مکان ایسے نہ بنائیں، کسی اور طرح بنا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دین صرف ایک سورس سے آیا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور سورس کا دین مانا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے جب آپ یہ کام کریں گے تو اصل میں آپ دین ایجاد کریں گے، جو کہ ایک بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ یہ اصل میں انکار کرنے والوں نے اللہ کے نام پر جھوٹ باندھا ہے کہ یہ سارے جانور یہ کوئی حیثیت رکھتے ہیں دین میں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی ان کے ہاں سمجھداری نہیں پائی جاتی، وہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس پیغام، اس دین کی طرف کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ رسول کی طرف، یعنی اللہ کے پیغمبر کی جانب کہ جو یہ دین بتا رہے ہیں، قالو، تو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے لیے کافی ہے وہ کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یہی عام طور پر بدعت اور اس طرح کے جو مذہبی طریقے ہیں ان میں اصل اسپرٹ، اصل جذبات ہوتے ہیں کہ بھائی میں اپنے بڑوں کو یہ کرتا ہوا دیکھتا آیا ہوں، ہم نے بچپن سے ایسا ہی کیا ہے، ہمارے اس کے ساتھ جذبات وابستہ ہیں، تو اب ہم آپ کی بات کو کیوں سنیں۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ سمجھے، ڈسکس کرے، دلائل کا تبادلہ کرے اور یہ اسٹیبلش کرے کہ یہ بات جو زیر بحث ہے یہ دین میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتا دیکھتے آئے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آباء و اجداد کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا پھر بھی وہ ایسا کریں گے کہ جب ان کے آباء و اجداد نہ کچھ جانتے تھے اور نہ ہی ہدایت پر تھے۔ ظاہر ہے ان کے معاملے میں تو یہ بالکل ہی ایک بات ناقابل قبول تھی کہ ان کے آباء و اجداد کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ شرک کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے اپنے بزرگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، اور میرے بزرگ دیندار لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ یہ ایکسپلینیشن ٹو بگن وتھ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی نالج تو ہے نہیں، آپ بڑوں کو کہ جو دین کو جاننے والے ہیں، دین کی سورسز کو وہ رجوع کرتے ہیں اور وہ کچھ کام کر رہے ہیں اور آپ بھی وہی کام کرنے لگتے ہیں، تو ابتدا میں یہ ایک ویلڈ ریزن ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ دیندار ہیں اور دین کو سمجھنے والے ہیں، لیکن اس وجہ سے آپ دوسروں کی بات سننے سے گریز نہیں کر سکتے۔ اور اگر دوسروں کی باتوں سے، یعنی آباء و اجداد، والدین، بزرگوں کے علاوہ کچھ اور لوگوں کی باتوں سے یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے آباء و اجداد اور والدین اور دوسرے لوگ
دیندار اور اچھے صحیح، مگر بعض معاملات میں وہ جو کر رہے تھے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جب آپ پر یہ بات واضح ہو جائے تو پھر آپ کو اس پرانی روش پر ضد نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اس کو اٹھا کے لاؤڈ سپیکر پہ اعلانیہ اس کا رد کرنا شروع کر دیں، اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں کوئی ایسا بدعت سے گریز کرنے کی اسٹریٹجی اختیار کر سکتا ہے کہ جس میں وہ بہت پرومیننٹ نہ ہو، مختلف لوگوں کی مختلف حکمت عملی ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ آدمی یہ کہے کہ نہیں بات اول تو میں سنوں گا نہیں، یا اگر سنوں گا تو مانوں گا نہیں، یا سمجھ میں آ گئی ہے تو کروں گا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اٹس ناٹ پاسبل۔ سو آپ جو دین دیکھتے چلے آئے ہیں اسی پر عمل کریں، لیکن دوسری باتیں بھی سنیں، اور جب کوئی دوسری بات آپ پر یہ واضح کر دے حقیقت کہ بعض وہ دین کا حصہ کہ جو آپ پہلے کرتے چلے آئے تھے وہ دین ہے ہی نہیں یا دین کے خلاف ہے، تو پھر اس کے بعد اپنی پرانی بات پر ضد کرنا یہ بڑی بڑی سنگین بات ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کفر کو کنڈیم کیا وہی پرابلم تھی، لوگ ضد کرتے تھے کہ ہم نے اس بات کو نہیں ماننا، ہم نے وہی بات ماننی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ٹھیک ہے، کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، وہ دل میں بات مان لیتے ہیں اور پروٹیسٹ نہیں کرتے، مگر ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو بچانا یہ بہرحال اپنی حد تک ضروری اور لازم ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، پیچھے بتایا تھا ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو پہنچا دیں جو کچھ بھی آپ پر نازل ہو۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کو محفوظ کرے گا ان کے عزائم سے، ان کی سازشوں سے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کا کام بس پہنچانا ہے، آپ نے اگر پیغام پہنچا دیا آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ یہاں اب اللہ تعالیٰ دوسرے مسلمانوں کو بھی یہی حقیقت بتا رہے ہیں، اور یہ جاننی بڑی ضروری ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آدمی دین کو جب سمجھنے لگتا ہے تو وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اس کو مانے اور اس کو اختیار کرے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، جن کو وہ چاہتا ہے وہ بھی دین کو اختیار کرے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ نیچرلی نہیں، ضروری ہے۔ انسان کے اندر اگر دین کی انڈرسٹینڈنگ میں کلیئرٹی ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، جینوئن ہے، تو پھر وہ دوسروں کو بھی اس کے مطابق انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آپ انفلوئنس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ بعض اوقات بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا اپنے متعلقین کو متاثر کرنا لازم ہوتا تو یہ دنیا کا امتحان پھر ختم ہو جاتا، پھر دنیا کا امتحان نہ ہوتا، پھر تو اصل میں یہ ایک ایسا فلوک ہوتا کہ آپ رینڈملی ایک اچھے گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو آپ کو ہدایت مل گئی ہے، جو کہیں گمراہ کن ماحول میں پیدا ہو گیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ نہیں، یہ خدا کی تقسیم ایسے نہیں ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پوری آزادی دی ہے فیصلہ کرنے کی۔ خارج میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ کنفارم کریں، یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بہت نیکی کے ماحول میں پیغمبروں کے زمانے میں منافق بھی ہوتے ہیں، یعنی جو اسلام کو ظاہر میں قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بگڑے ہوئے معاشروں میں بھی بڑے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں۔ فرعون کے گھر میں آسیہ علیہ السلام ہوتی ہیں، اینڈ سو آن، سو یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو
دنیا کی زندگی کا امتحان سمجھ ہی نہیں آ سکتا، آنیسٹلی، کہ اچھے لوگوں کے یہاں اچھے لوگ پیدا ہوتے ہیں، بروں کے یہاں برے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ایسے ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے، لا یضرکم من ضل، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ کہ جو بھٹکا، اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت پر ہو، تم نے ہدایت اختیار کر لی ہے۔ یعنی تم کو لوگوں کو سمجھانا ہے، بات پہنچانی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم اس ساری کوشش میں ناکام ہو جاؤ تو تم ناکام ہو، تم خدا کے یہاں جواب دہ ہو کہ تم نے اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا۔ نہیں، یہ آپ کی میری ذمہ داری کسی کی بھی نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، علیکم انفسکم، دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی، وہ ظاہر ہے کہ ہم نے حکمت کے ساتھ کرنی ہے۔ اس میں جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اپنے خلوص کے ساتھ، اپنے انفلوئنس کو ہم ایگزرٹ کرنے کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات یہ بتائی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، مگر آپ بلانے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، آپ ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اگر کوئی بھٹکتا ہے تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا تم سب کے سب کا، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اس لیے اپنا راستہ ٹھیک رکھو اور یہ جان لو کہ تمہیں اللہ کے ہاں لوٹنا ہے۔ یہاں جن لوگوں سے جو تعلقات ہیں تمہارے، یہ وقتی ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ پرماننٹ ہو، کہ سبھی کامیاب ہو جائیں، اور جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے روز وہ ان لوگوں کو کہ جو کامیاب ہوں گے ان کو خاندانوں کے یعنی لحاظ سے جمع کر دے گا، ان سب کو کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ دنیا میں ایک خاندان کی شکل میں تھے، وہاں بھی والدین اور اولاد ہوں گے، سوائے ان کے کہ جو وہاں پہنچنے میں ناکام رہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا تم سب کو، سب کے سب کو، پھر وہ تمہیں بتا دے گا ان اعمال کے بارے میں کہ جو تم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پانچواں آپ کا یہ ضمیمہ جو آخری ہے، وہ گواہی کے معاملے میں ہے۔ گواہی کا ذکر پہلے بھی آیا قرآن مجید نے اور جگہوں پر بھی، اور یہاں سورہ مائدہ میں بھی یہ بات بیان کی کہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک ذمہ داری سونپی تھی گواہی کی، وہ اس کو پورا نہ کر پائے، اور یوں ایک ظاہر سوال پیدا ہوا کہ یہ گواہی تو پھر بڑی اہم چیز ہے، اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی جو گواہیاں ہیں ان کو بھی ایک اللہ کی نگاہ میں بڑی حیثیت حاصل ہے، اس لیے کہ اصل میں چھوٹا اور بڑا یہ ایک ریلیٹیو چیز ہے۔ بعض چیزیں بظاہر چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان ان کو زیادہ اہمیت نہ دے تو انہی کی کیٹیگری کی کچھ بڑی پرابلمز ہوتی ہیں جن میں انسان آپ سے آپ الجھ جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی کی یا عادت خصلت اچھی ہوگی یا بری ہوگی، تو اگر آپ چھوٹے چھوٹے معاملات میں صحیح گواہی دینے سے گریز کریں گے تو آپ بڑے معاملات میں کیسے گواہی دے سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ جو گواہی ہے، خاص طور پر جو ہمارے وصیت وغیرہ کے معاملات میں، اس کی پھر کیا نوعیت ہوگی۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب کہ تم میں سے کسی پر موت آ جائے۔ موت آ جائے یعنی موت کا وقت آ جائے۔ قرآن کے بیان سے لگتا ہے، اور جگہوں پر بھی، یہاں پر بھی، کہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ سڈن ڈیتھ ہوتی ہے،
معلوم ہوتا ہے کہ آدمی سوتے سوتے اللہ کو پیارا ہو گیا، حادثے سے اللہ کو پیارا ہو گیا. لیکن یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ آدمی دھیرے دھیرے گریجولی جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی اب ٹائم کم ہے. قرآن سے بات کافی واضح ہوتی ہے. آپ زندہ ہوتے ہیں، آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، چائے وائے بھی پی رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں. سو جب یہ آدمی کے اوپر ایک سرٹنٹی سی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس موقع پر گواہی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ حین الوصیتی، جب کہ وہ وصیت کرے. اثنان ذوا عدل منکم، یہ دو عادل تم میں سے، دو ریلائبل ثقہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت موت کے وقت اس شخص کی گواہی کے لیے موجود ہوں گے. او آخران من غیرکم، یہاں تو تھا نا منکم تم میں سے، یا پھر کوئی دوسرے تمہارے علاوہ اوروں میں سے. تم میں سے یعنی مسلمان، تمہارے علاوہ یعنی غیر مسلم. اگر مسلمان میسر نہیں ہے تو پھر غیر مسلموں کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے. یہ بھی ویسے ایک سگنیفیکنٹ بات ہے کہ غیرکم، تمہارے علاوہ. یہ بڑا صحیح لفظ ہے. یہ وہی لفظ ہے کہ جو ہم بھی بولتے ہیں، غیر مسلم. کافر نہیں کہا یہاں. بھائی کوئی مسلمان ہوتے ہیں، کچھ غیرکم ہوتے ہیں، تمہارے علاوہ اور ہوتے ہیں. کافر تو وہ شخص ہوتا ہے جو مجرم بن گیا، جس کو کہ بات معلوم ہوگی، اس نے انکار کر دیا، انکار کرنے کے بعد اس نے جھٹلانا شروع کر دیا. تو فرمایا کہ یا پھر دو اور جو تمہارے علاوہ ہیں. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کر رہے ہو زمین پہ، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تم پر موت کی مصیبت آ پہنچے. یعنی تم سفر کی حالت میں ہو اور اچانک محسوس ہو کہ اب تو جانے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر دو گواہوں کے سامنے تمہیں یہ وصیت کرنی ہے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، یہ نماز کے بعد تم ان کو روک لو، ان دونوں کو، وہ جو جن کو تم نے گواہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. فیقسمان باللہ، پھر وہ قسم کھائیں اللہ کی. ان ارتبتم، اگر کوئی شبہ ہو جائے، یعنی اگر تم محسوس کرو کہ نہیں محض گواہی کافی نہیں ہے، بلکہ میں ان کو بہت زیادہ نہیں جانتا یہ کون لوگ ہیں، نماز کے لیے آئے ہیں، آئی ایم شیور کہ مسلمان ہی ہیں، مگر قسم کھائیں اللہ کی. ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ ہو، لا نشتری بھی ثمنا، ہم اس کو کسی قیمت پر نہیں بیچیں گے. یعنی یہ جو ہم گواہی دے رہے ہیں، کوئی صورت، کوئی لالچ، کوئی قیمت ہم کو ہماری گواہی سے منحرف نہیں کرے گی. ولو کان ذا قربا، اگرچہ کہ وہ کہ جس کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہو یا فائدہ پہنچ رہا ہو، وہ کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی اس طرح کی گواہی دیں گے تو اس گواہی کے نتیجے میں لوگوں کے حصے مقرر ہوں گے، طے ہوں گے. کسی کو کچھ ملے گا، کسی کو کچھ ملے گا. کچھ ہو سکتا ہے کہ گواہی دینے والوں کے قریب کے لوگ ہیں، ان کو نقصان ہو رہا ہو اس سے، یا دور کے لوگ ہیں، یا ان سے کسی کے ساتھ ان کو بڑے شدید اختلاف ہے، دشمنی ہے، ان کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو. تو فرمایا کہ ہر حالت میں آپ کو گواہی صحیح دینی ہے. اور وہ یہ قسم کھائیں کہ ولا نکتم شہادہ، ہم گواہی چھپائیں گے نہیں. نکتم شہادت اللہ، اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے. انا اذا لمن الآثمین، ہم اس صورت میں گناہ گاروں میں سے ہوں گے. معلوم یہ ہوا کہ انسان کے پاس اگر کوئی گواہی ہے کسی معاملے میں بھی، اور وہ زیر بحث آ گئی ہے، کیس چل پڑا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، معاملہ اپنے کنکلوژن کو، فیصلے کو نہیں پہنچ پا رہا، اینڈ یو آر اے وٹنس، تو پھر آپ چھپا نہیں سکتے. یہاں بھی یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ہے وراثت میں وصیت کا. اگر آپ کے پاس گواہی ہے
تو آپ کے مجرم ہونے، خدا کی نگاہ میں گناہ گار ہونے کے لیے یہی ضروری نہیں ہے کہ آپ جھوٹی گواہی دیں، بلکہ یہ بھی کافی ہے کہ نہ دیں. چھوڑو پرے یار، مطلب خام دوسرا آدمی برا مانے گا، میں جو بات کہوں گا اس سے اس کا نقصان ہوگا، میری اس کی بڑی دوستی ہے. تو نہیں، وہ قسم کھائیں کہ لا نکتم شہادت اللہ، ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے. انا اذن، ہم اس صورت میں لمن الآثمین، گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. یعنی پھر یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے ساتھ لگ جائے گی کہ اس شخص نے حق تلفی کی گناہ کیا. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، پھر اگر پتا چلے کہ یہ دونوں کسی حق تلفی کے مرتکب ہوئے، اثمن، حق تلفی کے، فآخران یقومان، تو ان کی جگہ دو دوسرے آدمی کھڑے ہو جائیں، مقامہما، ان کی جگہ، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جن کے ان پہلے گواہوں نے حق تلفی کی تھی. یعنی وہ گواہ جو ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، تو پھر دو لوگ اور کھڑے ہو جائیں جو ان کی جگہ پر یہ بیان کریں کہ نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں تھی، اور وہ کہیں کہ فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسم کھائیں دونوں، لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے، اور وما تدینا، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی. یہ دوسرے لوگ کھڑے ہو کر ان کے مقابلے میں یہ بات کہیں. انا اذا لمن الظالمین، ہم نے اگر ایسا کیا تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ جب کوئی شخص مرنے والا ہو، گواہوں کو روک لیا جائے، نماز کے بعد اللہ کی وہ قسم کھائیں، اگر تمہیں اس میں کوئی تردد ہو کہ وہ بہت زیادہ، ادروائز آپ کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اگر یہ محسوس ہو کہ جب اس گواہی کی امپلیمنٹیشن ہونے والی ہے یہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں، تو دوسرے دو لوگ کے جو وہاں موجود تھے وہ کھڑے ہو جائیں اور وہ یہ کہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے بہتر ہے، اور ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے. اس صورت میں اگر ہم نے زیادتی کی تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا اس طریقے کا کہ توقع ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے. یعنی جب ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہماری گواہی کے اوپر کوئی اور گواہی دے سکتا ہے تو وہ ذرا زیادہ محتاط ہوں گے. وہی ہے نا کہ جب آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جب آپ کو کھلی چھوٹ ملی ہو، تو پھر اس وقت انسان کے لیے غلط کام کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. مگر اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں، آپ نے جو بات کی وہ ایسے ہی نہیں مان لی جائے گی، بلکہ کچھ اور لوگ ہیں کہ جو آپ کو چیلنج کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کو بیان کیا کہ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اس طریقے سے اس کا امکان زیادہ ہے کہ لوگ صحیح گواہی دیں گے. او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا یہ ہوگا کہ وہ اس بات سے اندیشہ کھائیں گے، اندیشہ رکھیں گے، ڈریں گے کہ ان کی گواہی دوسروں کی گواہی دینے کے بعد مسترد نہ ہو جائے. انہیں اس بات کا خوف ہوگا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سنو، دھیان سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمانوں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا. یعنی یہ ہونا چاہیے کہ جو حکم دیا گیا ہے تم اس کو اچھی طرح سے سنو، اور ایسا نہیں کرو کہ تم اس معاملے میں نافرمانی کرنا شروع کر دو. ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی اگر اس طرح کا کوئی جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، اس لیے کہ سوسائٹیز اپنے ہاں جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے
طریقے پروسیسز طے کرتے ہیں. آبویسلی پھر کہیں عدالت میں جائیں گے, کسی جج کے پاس کورٹ میں جائیں گے, کسی قاضی کے پاس جائیں گے, اور وہ پھر فیصلہ کرے گا کہ جی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. ان کی سٹیٹمنٹ میں جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کے لیے جو مزید گواہیاں ہیں وہ دیکھیں گے, سرکمسٹانسز دیکھیں گے, باڈی لینگویج دیکھیں گے, ان سے کراس کویسچننگ ہوگی. تو وہ ایک الگ معاملہ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا اس لیے کہ وہ ایک بالکل امپلائڈ بات ہے کہ جب دو پارٹیز کے درمیان اختلاف ہو جائے گا تو پھر آپ کو ایک جج یا کچھ جج حضرات مقرر کرنے ہوں گے. یہ بات تھی مرتے ہوئے کسی شخص کی وصیت کرنے کے موقع پر گواہوں کو مقرر کرنے کی بات. مگر گواہی ہوتی ہے, چاہے جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ نسبتاً چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تو اب اسی طرح کی ایک گواہی, ایک بڑی گواہی ہے کہ جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے دربار میں حساب کتاب میں سامنے آئے گی. تو فرمایا کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم, یاد کرو اس دن کو کہ جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمام رسولوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ جو تم نے بات پیش کی, یعنی میرا پیغام, اس پہ تمہیں کیا رسپانس ملا, تمہاری جو قوم تھی, امیجیٹ نیشن تھی, ان کا کیا رویہ تھا. ظاہر ہے کہ رسولوں کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اللہ کا پیغام پیش کریں, اور رسولوں کے ماننے والوں کے پاس بھی یہ گواہی موجود ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت اور پچھلی امتیں جو بنی اسرائیل ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا کہ ان کا ایک بڑا اہم منصب شہادت علی الناس ہے, لوگوں کے سامنے گواہی پیش کرنا. یعنی یہ گواہی پیش کرنا کہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام موجود ہے اور ہمیں اس پیغام کو جہاں خود اختیار کرنا ہے وہاں ہمیں آپ لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ کام لوگ کرنا چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گواہی ہے دین کی وہ چھپا دی گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے روز اس کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو, خیال کرو اس دن کا کہ جس دن اللہ رسولوں کو, یعنی تمام رسولوں کو جمع کرے گا, پھر وہ پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا. یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بات تو معلوم ہوگی, لیکن یہ اب وہ اکاؤنٹیبلٹی کا عمل اس طرح سے شروع ہوگا کہ وہ جو جواب ان کو ملا دنیا میں اس کو پیش کیا جائے گا, اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر باقاعدہ عدالت میں فیصلہ ہوگا. قالوا لا علم لنا, وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں, یعنی ہم کیا جانتے ہیں, تو سب کچھ جانتا ہے. انک انت علام الغیوب, یقیناً تو تمام غیب کی باتوں کو, چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے. یہ سب کے ساتھ ہوگا, لیکن اب وہ جنرل کے بعد, عموم کے بعد خصوص, پرٹیکولر گواہی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کیا ہے جو مسیح علیہ السلام سے متعلق ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایک پرنسپل ہے, یہ تو ایک اصول ہے, جنرل پرنسپل ہے, لیکن اس اصول کی اپلیکیشن میں ہم آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں. تو یہاں پھر مسیح علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی کہ قیامت کے روز کیا معاملہ ہوگا جب رسولوں کی گواہیاں پیش کی جائیں گی اور حساب کتاب ہوگا. کسی کی بھی مثال پیش کی جا سکتی تھی, لیکن مسیح علیہ السلام کی مثال اس لیے پیش کی گئی کہ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, ان میں مسلمانوں سے خطاب کے علاوہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے بھی خطاب ہے. تو چنانچہ نصارہ مسیح علیہ السلام کے ماننے والے اور یہود
جنہوں نے مسیح علیہ السلام کا انکار کیا، دونوں پیش نظر ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں کہ خاص ان کے ساتھ یہ ایک بڑا معاملہ ہوا عجیب سا کہ ان کو اور ان کی والدہ کو ان کی واضح تعلیمات کے بالکل برخلاف آبجیکٹ آف ورشپ بنا دیا گیا، ان کی عبادت پرستش کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرو کہ جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو میری نعمت کے جو تم پر ہوئی اور تمہاری والدہ پر، یعنی میں نے تمہارے اوپر ایک غیر معمولی عنایات کی، تم ایک غیر معمولی طریقے سے، معجزانہ طریقے سے پیدا ہوئے، تمہاری والدہ کے اوپر لوگوں نے الزامات لگانے کی کوشش کی اور میں نے ان کو ان کی اذیتوں سے بچایا، تو اس کو یاد کرو۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری مدد کی روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے مدد کی، یعنی جو خصوصی معجزات تم کو ملے وہ اللہ کے ان فرشتے، جو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ بزرگ سینئر فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذریعے سے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم کلام کرتے تھے لوگوں سے گہوارے میں بھی اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، کلام بھی کرتے تھے اور نبوت کے پہلو سے، یعنی بحیثیت نبی یہ کلام کیا دونوں ہی سٹیجز میں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی غیر معمولی ایک حیثیت تھی جو کہ ان کو حاصل ہوئی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یاد کرو کہ جب میں نے تم کو تعلیم دی الکتاب اور الحکمت کی۔ دیکھیں یہ جو عربی زبان میں واو ہوتا ہے نا، یہ عام طور پر تو آتا ہے عطف اینڈ کے مفہوم میں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں قسم کے لیے بھی آیا ہے، والعصری، زمانے کی قسم، جیسا کہ ہر زبان میں ہوتا ہے، عربی میں بھی ہے، ہماری زبان میں بھی ہے، ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور یہ سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی خاص لفظ کو کس مفہوم میں مان رہے ہیں۔ چشمہ وہ بھی ہے کہ جو ہم آپ پہنتے ہیں، پہنا ہوا ہے، اور چشمہ وہ بھی ہے کہ جو بہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی خاص جملے میں وہ کس مفہوم میں آیا ہے یہ سیاق سباق طے کرے گا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ واو جہاں اینڈ کے لیے آتا ہے اور جہاں قسم کے لیے آتا ہے، وہاں کبھی کبھار وہ دیٹ از کے لیے بھی آتا ہے، آئی ای، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا، اور یہاں وہ اسی مفہوم میں آیا ہے کہ یاد کرو کہ جب میں نے تم کو تعلیم دی کتاب اور حکمت کی، یعنی تورات اور انجیل کی۔ کتاب تورات، حکمت انجیل۔ تورات میں قانون ہے، کتاب یہاں قانون اس سے مراد ہے، اللہ کی شریعت۔ اس میں کوئی بہت زیادہ ایمانیات اور اس پہلو کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا قانون بیان ہوا ہے۔ اور انجیل وہ اصل میں اس دین کی حکمت ہے۔ مسیح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کی قوم کو، کہ جو دین کے ظاہری ڈھانچے کو تو اختیار کیے ہوئے تھے لیکن اس کی روح، اس کی حقیقت، اس کو انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل میں سب سے آخر میں آ کر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حجت تمام کی، خاص طور پر ان کے ان علماء پر کہ جنہوں نے اپنے فتووں کے ذریعے سے دین کا
کو اتنا مشکل بنا دیا تھا، اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ بس لوگ ظاہری چیزوں کو دیکھتے تھے، اور اس کے اندر روح کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، وہ بالکل فراموش ہو گیا تھا۔ تو تورات قانون، انجیل حکمت، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ یاد کرو کہ جب میں نے تم کو تعلیم دی کتاب کی اور حکمت کی، یعنی تورات کی اور انجیل کی، ورنہ آپ کو یہ چاروں چیزیں الگ الگ ماننی پڑیں گی کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کی بھی تعلیم دی، حکمت کی بھی تعلیم دی، تورات کی بھی تعلیم دی اور انجیل کی بھی تعلیم دی۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے تم کو کتاب کی تعلیم دی قرآن کی، تو قرآن تو بھی آیا نہیں تھا، اس لیے مسیح علیہ السلام بعد میں آئیں گے۔ تو یہ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز ثابت کرنا چاہیں تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ اس کے بعد بندہ کہے کہ یار یہ جملہ بنا کیا، کتاب پہلے آ گئی قرآن، تورات پھر آئی اور پھر انجیل آئی، یا تو ترتیب ہی ہوتی نا کہ یوں چلتے آپ قرآن اور پھر حکمت کو کیا کریں گے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ جو بات آپ کے سامنے آ جائے کہ جو زیادہ صحیح لگتی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو دوسرے جو پوائنٹس ہیں وہ اگر نہ بھی بیان ہو تو بات پہنچ جاتی ہے، لیکن آبویسلی دوسری چیزوں کو بھی جو دوسرے نقطہ نظر ہیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور یاد کرو کہ جب تم بناتے تھے مٹی سے کہیّۃ الطیر، پرندے کا ہیولہ، بِإِذْنِی، میری اذن سے، فَتَنْفُخُ فِیہا، پھر تم اس میں پھونکتے تھے، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، تو وہ ہو جاتا، بن جاتا پرندہ میرے اذن سے، میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تم اندھے کو اور کوڑھی کو تم ٹھیک کر دیتے، اچھا کر دیتے، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِی اسرائیل، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور یاد کرو کہ جب تم مردوں کو میرے اذن سے نکالتے، یعنی زندہ کر کے نکالتے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِی اسرائیل عَنْکَ، اور یاد کرو کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو روک دیا تم سے، یعنی انہوں نے تمہاری طرف اقدام کرنے کا ارادہ کیا کہ وہ تم کو سولی پر چڑھائیں اور تمہاری بے حرمتی کریں، تو میں نے ان کو روک دیا، یعنی ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی اور تمہیں اس سارے ان کے اقدام سے بچا لیا۔ اذ جئتہم بالبینات، جب تم آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس، یعنی تم نے ان کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، وہی پیغمبر کے جس کا ان کو انتظار تھا، تم نے ان پر واضح کر دیا کہ جس دین کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے یہ اب وہ اللہ کا دین ہی نہیں رہا کہ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بعد کے پیغمبروں پر نازل کیا۔ تو واضح نشانیوں کے ساتھ جب تم ان کے پاس ان باتوں کو لے کر آئے تو قال الذین کفروا منہم، تو کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب میں نے اشارہ کیا، وہی کی، یعنی یہ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے سورہ شورا کے آخر میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم ہے اشارہ کرنا، ایما، اس کی طرف سے ایک انڈیکیشن ہونا، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ یہی ظاہر ہے لفظ ہے کہ جو اصطلاح میں پھر وہ وہی بن گیا کہ جس کا مطلب اللہ کا پیغام جو کہ فرشتوں کے ذریعے سے آتا ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے اشارہ کیا، ایمان ہمارا ہوا حواریوں کو، ان آمنوا بی و برسولی، کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ قالوا آمنا، ہم نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور تو گواہ ہے کہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ
جب بنی اسرائیل کی طرف سے عمومی طور پر تمہیں مخالفت، دشمنی اور دشمنی کے نتیجے میں اقدام، یعنی نیگیٹو جو ان کا ایک عمل شروع ہو گیا تمہارے خلاف، اس کا سامنا کرنا پڑا، تو اس موقع پر بھی ہم نے تمہاری سپورٹ کے لیے حواریوں کو اشارہ کیا، اور وہ تمہارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات کو مانتے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، اور گواہ رہنا کہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ یعنی وہ صحیح مخلص تمہارے ماننے والے تھے، جبکہ تم بالکل تنہا تھے، لیکن ہم نے بعض ان لوگوں کو توفیق دی کہ جو تمہارے دست و بازو بنے، جنہوں نے تمہاری بات کو سنا، اور اس بہت مشکل کڑے وقت میں وہ ایک بہت بڑا تمہارا سہارا بنے۔ ظاہر ہے کہ یہ ان حواریوں کے صحیح ایٹیچیوڈ، رویے کی وجہ سے اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو یہ توفیق ملے، لیکن یہ فیصلہ تو اللہ کا تھا، یہ قانون تو اللہ کا ہے کہ جس کا رویہ ٹھیک ہوگا اس کو ہدایت ملے گی، اس کو ایمان نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جانب، اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے قانون کے تحت یہ ہوا، اور پھر اس نے ان کی طبیعت مائل کر دی مسیح علیہ السلام کی طرف۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو صرف مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اصل چیز، اصل شرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 103 سے ہم نے آج کا سبق شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام۔ اللہ نے دینی طور پر کوئی حیثیت نہیں دی، نہ بحیرہ کو، نہ سائبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، اللہ کے دین، اللہ کے پیغام کا انکار کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ کے اوپر جھوٹ مانتے ہیں، یعنی ان بدعتوں کے نتیجے میں، ان بدعتوں کو اختیار کرنے کے نتیجے میں وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے اکثر کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دین میں عقل کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، جو ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس جانب، اس پیغام کی جانب کہ جو اللہ نے نازل کیا، اور آؤ رسول کی طرف، قالو، تو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہمارے لیے وہ کہ جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اور کیا وہ ایسا کریں گے اگرچہ کہ ان کے آباء و اجداد نہ جانتے تھے کچھ بھی، اور نہ ہی ہدایت یافتہ تھے، ہدایت پر کاربند تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر صرف تمہاری ذمہ داری ہے، تم کو صرف اپنی فکر کرنی چاہیے۔ لا یضرکم من ضل، تمہیں نہیں نقصان پہنچا سکے گا وہ کہ جو خود بھٹک گیا، اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت پر ہو، جب تم نے ہدایت کو اختیار کر لیا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا تمہارا سب کے سب کا۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تم کو بتا دے گا اس کے بارے میں کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان کی گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جبکہ تم میں سے کسی ایک پر موت آ جائے، یہ ہوگی حین الوصیت، جب وصیت کے وقت،
یوں ہوگا کہ اثنانی ذوا عدل منکم، کہ دو عدل والے یعنی ثقہ گواہ تم میں سے سامنے آئیں گے، او آخرانی من غیرکم، یا دو دوسرے جو تمہارے علاوہ اوروں میں سے ہوں گے، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین پر سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تم پر موت کی مصیبت آ جائے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم روک دو گے ان دونوں کو نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں گے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ ہو، لا نشتری بھی ثمنا، ہم اس کو یعنی گواہی کو نہیں بیچیں گے کسی قیمت پر، ولو کان ذا قربا، اگرچہ کہ وہ کہ جس کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچنے والا ہوگا وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے، انا اذن، ہم اگر ایسا کریں گے تو اس صورت میں لمن الآثمین، گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر یہ بات سامنے آنے لگے کہ وہ دونوں کہ جن کو کہ گواہی دینی تھی وہ حق تلفی پر اتر آئے ہیں، فآخران یقومان مقامہما، تو دو دوسرے کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ پر، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان میں سے کہ جو ان دوسروں کے مقابلے میں اس حق کو واضح کرنے والے بنے، فیقسمان باللہ، تو وہ قسم کھائیں اللہ کی، لشہادتنا، کہ ہماری گواہی احق من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے، وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم ایسا کریں گے تو اس صورت میں ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اس سے زیادہ امکان ہے کہ وہ گواہی دیں گے ٹھیک طریقے سے، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا یہ کہ انہیں اندیشہ ہوگا کہ کہیں گواہی رد نہ کر دی جائے، یعنی ان کی گواہی کو دیے جانے کے بعد دوسری گواہی اس کو رد نہ کر دے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور دین کی بات کو غور سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اسی طرح کی ایک گواہی ہوگی قیامت کے روز، اگر لوگوں نے ان کو چھپایا ہوگا تو یاد کرو تم اس دن کو جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، تو کہے گا کہ کیا تم کو جواب دیا گیا، قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، تو ہی تمام غیب کی چیزوں کو، چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرو اس دن کو بھی کہ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو میری نعمت کہ جو تم پر ہوئی اور جو تمہاری والدہ پر ہوئی، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے مدد کی تمہاری روح القدس کے ذریعے سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے لوگوں سے گہوارے میں بھی اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تعلیم دی تم کو کتاب اور حکمت کی، یعنی تورات اور انجیل کی، اِذْ تَخْلُقُوا مِنَ الطِّينِ، جب کہ تم، اور یاد کرو کہ جب تم بناتے تھے مٹی سے، کَحَیْئَةِ الطَّیْرِ، پرندے کی صورت، بِإِذْنِ، میرے اذن، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر تم پھونکتے تھے اس میں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ،
پھر وہ ہو جاتا تھا اڑتا ہوا پرندہ میرے حکم میری اذن سے. وَتُبَرِّئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تم کوڑھی کو اور اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے بِإِذْنِی، میرے اذن سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِی، اور یاد کرو کہ جب تم نکال دیتے تھے زندہ مردوں کو. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَنْکَ، اور یاد کرو کہ جب ہاتھ روک لیے میں نے بنی اسرائیل کے تم سے. اذ جئتہم بالبینات، جبکہ تم آئے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ. فقال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے انکار کیا جان بوجھ کر، منہم ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کچھ بھی نہیں مگر ایک کھلا ہوا جادو ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور یاد کرو کہ جب میں نے اشارہ کیا حواریوں کی طرف، ان آمنوا بی و برسولی، کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. قالوا آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. واشہد باننا مسلمون، اور گواہ رہنا کہ ہم فرما برداروں میں سے تھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. ایک سوال ہے جی، ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے جی. یہ کہ جی اقامت دین جو ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین، لا انفورسمنٹ جو ہے، وہ جیسے ایک نظام ہوتا ہے کہ جس میں جمہوری نظام ہوتا ہے جس میں لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ لا بناتے ہیں اور انفورس کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے دین میں اس کی یہ آپشنل تو نہیں ہے، یعنی کہ جب اسلامی حکومت آئے تو وہ جو لاز ہیں جو کہ قرآن میں لکھے ہوئے وہ تو لازماً انفورس ہو گیا نا. دیکھیں جی، جس کو کہتے ہیں نا اقامت دین، جی یہ اصل میں ہمارے ہاں اصطلاح مشہور ہوئی سورہ شورا کی ایک آیت سے. سورہ شورا ہے 38 سورہ، 38 اس کی پرابلی آیت نمبر 13 ہے. یہ مشہور آیت ہے اس لیے میرے ذہن میں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 سب سے زیادہ پرومیننٹ رسولوں کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو شریعت دی، ہم نے ان کو دین کے احکام دیے، اور ہم نے یہ ہدایت کی ان کو کہ تم ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، تم دین پر قائم رہو اور اس کے بارے میں آپس میں تفرقے میں مت پڑو. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا اور پھر اس کی بنیاد پر انہوں نے اس کو باقاعدہ منظم کوشش کا ایک آپ سمجھیے کہ سلوگن بنایا ان دا گڈ سینس کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو دین کو قائم کریں گے. اگر اس آیت کے ترجمے کو ایک طرف رکھیں، اس چیز کو آپ مان بھی لیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو دین کے قیام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. لیکن ظاہر ہے کہ دین کے قیام کی کوشش کا ایک مطلب تو وہ بھی ہے کہ جو سچی بات یہ ہے کہ اس آیت اور اس انڈرسٹینڈنگ سے ان لوگوں نے اختیار کیا کہ جو اللہ کا شکر ہے کہ اب بہت کم ہو گئے، ورنہ آج سے 4-6 سال پہلے تو معلوم ہوتا تھا کہ ہماری گردن کو پکڑنے والے ہیں، اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم دین کو قائم کرنے آئے ہیں. تم تو سارے لوگ جو ہو ٹچے قسم کے بدماش لوگ ہو، خدا کے دین کی خلاف ورزی کرنے والے، اور ہم ہیں کہ جو اس کو قائم کرنے والے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو آپ کہیے کہ اس کے احکام کو امپلیمنٹ کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس میں کچھ اس کے آپ کہیے فیچرز ہیں. مثال کے طور پر ایک ابھی میں نے گزارش کی کہ دین پر اگر فرض کیجئے کہ آپ مجھ کو کہتے ہیں کہ عمل کرو، یا میں آپ کو کہتا ہوں، یا ہم مل کے سوسائٹی کو کہتے ہیں، تو یہ بھی اصل میں ایک دعوت ہے. اس کو ہم نے حکمت کے ساتھ کرنی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب اللہ نے وحی کے ذریعے سے اس دین کو سوسائٹی میں انٹروڈیوس کیا، گریجولی کیا. ہم نے ابھی وہ
شراب کی حرمت کی آیات پڑھی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک سفر طے کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کے بعد اس کو اختتام میں یہاں تک کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہودیوں کے معاملے میں مسیح علیہ السلام نے آ کر ان کو ملامت کی اور انہوں نے قانون شریعت کو ایک بالکل ظاہری ڈھانچہ بنایا ہوا تھا. اگر لوگ پریپیئرڈ نہیں ہیں، اگر لوگ صحیح طرح سے ٹرینڈ اور ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، تو حکم کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو وہ بیک فائر کر جائے گا. سو ایک دوسری چیز یہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ دین پر کو نافذ کرو، میں بھی یہ فرما رہا ہوں، یہ بھی یہ فرما رہے ہیں، اور ان کی دین کی انڈرسٹینڈنگ میری انڈرسٹینڈنگ سے ڈفرینٹ ہے اور آپ کی سے ڈفرینٹ ہے، تو اب کس کا دین امپلیمنٹ ہوگا؟ تو خدا تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ہمیں جو قانون بتایا، اگین اتفاق سے سورہ شورا میں، وہ یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے معاملات ان کی شورا، ان کے مشورے کے مطابق طے ہوں گے. ہمارے ہاں جو اس وقت کا نظام ہے وہ ایک ٹوٹا پھوٹا شورا کا نظام ہے. اس میں بہت سی خامیاں ہیں، لیکن ہے یہ مشورہ. ہمارے ہاں اس استبداد کی کوئی گنجائش نہیں کہ ایک بندہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ آئے اور کہے جی کہ میں نیک آدمی ہوں، مجھے آپ اپنا سربراہ بنائیے اور میرا حکم چلے گا. یہ نہیں ہو سکتا. ہم مل جل کر بات کریں گے، ہم طے کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ظاہر ہے کہ جب عام لوگ دین سے ناواقف ہیں اور دینی تعلیم، دینی تربیت کا شدید فقدان ہے، تو جن لوگوں کو ہم چنیں گے وہ بھی ہماری طرح کے ہی ہوں گے، ہمارے ہی نمائندے ہوں گے، اور پھر وہی حال ہوگا کہ جو ہمارا اس وقت ہے. اگر ہم کو وہ کام کرنا ہے اپنی سوسائٹی میں، تو ہمیں لوگوں کی تعلیم تربیت کا بندوبست کرنا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے، آنا چاہیے. کچھ اچھے لوگوں کو پالیٹکس میں آ کے بھی یہ کام کرنا چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ پالیٹکس میں آ کر لوگوں کو انفارم کرنا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کے اندر ریفائنمنٹ پیدا کرنا، اخلاق پیدا کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے. بیکاز وہ پولیٹیشنز کے پاس یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ بڑے اسکیل پر لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، اور لوگ کچھ تھوڑے سے ہوتے بھی موٹیویٹڈ ہیں. ہمارے ہاں تو ظاہر ہے ہم تو بس بات کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جذباتی بھی ہوتے ہیں. سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک اللہ کے دین کے بارے میں احساس ذمہ داری اور سینسٹیو ہونے کا معاملہ ہے، وہ تو ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہے ریشنل طریقے سے. تو یہ معاملہ ہے. جی جی جی. رمضان کے جو آخری اشرے میں ہم نوافل کرتے ہیں، مسجد میں شبینے ہوتے ہیں، اس کی دین میں کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیے اس کی سگنیفیکنس ان سے پوچھنی چاہیے کہ جو کرتے ہیں. جو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان کے کہنے کا ایک حصہ ٹھیک ہے کہ رمضان مبارک میں ان جنرل اور آخری عشرے میں ان پرٹیکولر اللہ کی عبادت، نماز، تہجد، اور تہجد کا ایک ارلیئر ورژن تراویح، یہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے جا کے لنک ہوتے ہیں، آپ ہی کے بتائے ہوئے انٹروڈیوس کی ہوئی چیزیں ہیں. ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ فرماتے کہ تم نے صرف تہجد پڑھنی ہے اور کچھ اور نہیں پڑھنا، تو ہم وہی کچھ کر رہے ہوتے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی نے اجازت دی اپنے بعض ساتھیوں کو کہ وہ عشاء کے بعد رمضان کے مہینے میں آپ جس کو میں نے کہا نا ارلی تہجد پڑھ لیں، یعنی پہلے وقت میں. اسی طرح سے یہ چیز آخری عشرے میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا انہماک وغیرہ، تو کوئی حرج نہیں. ظاہر ہے کہ آئیڈیل تو یہی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ تہجد کے وقت پڑھیں، لیکن عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے
حضور کے ساتھ متعلق ہونے میں تو مجھے کوئی شبہ نہیں، مگر اس کو اگر میں کرٹیسائز کروں گا تو اس کے انداز کو کروں گا، یعنی جس انداز میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے ہمارے ہاں کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رمضان مبارک میں قرآن ختم کرنا ہے اور ختم پہ ختم کرنا۔ اچھا، اس میں جو ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آخری عشرے میں پھر قرآن ختم کرنے ہیں۔ جو لوگ ہوتے ہیں بزنس مین، تاجر، ان کی تو سارے سال کی بکری ایک طرف اور اینڈ رمضان کی بکری ایک طرف، وہ عید کی تیاری میں، تو وہ کیا کرتے ہیں 3 دن میں پورا قرآن ختم کرنے کے لیے پھر وہ شبینے کرتے ہیں۔ اب یہ لفظ شبینہ تو آبویسلی ہمارے ہاں استعمال ہونے لگا، لیکن اگر وہ کسی صحیح بات کے لیے کوئی لفظ اور بھی آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ظاہر ہے کہ نماز کوئی قرآن کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہماری فارسی میں ہے، لیکن ہم ایک صحیح عبادت کے لیے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں۔ میرا خیال ہے کہ شبینوں پر جو کرٹیسزم ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم مسلمانوں کو یہ ہدایت کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کو بہترین طریقے سے عمل کر کے دکھایا ہے کہ قرآن جب بھی پڑھا جائے اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے۔ وہ کوئی ختم کرنے والی کتاب نہیں ہے، وہ ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ تو وہاں اصل میں پرابلم ہوتی ہے۔ وہ یاد پڑتا ہے آپ نے 2 کہے تھے، دونوں ہی ہو گئے۔ 106 آیت میں جو وصیت کا ذکر جی ہے، جب سورہ بقرہ میں سب ہو گیا 2:1 کا سارا ڈسکس ہو گیا، تو یہاں پہ کس وصیت کا؟ اس وصیت کا کہ جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جہاں قانون وراثت بیان کیا ہے تو کئی مرتبہ اس بات کو دہرایا ہے کہ یہ قانون، یہ تقسیم کا فارمولا امپلیمنٹ ہوگا من بعد وصیت یوسی بہا او دین، اور یعنی وصیت جو اس نے کی یا قرض جو اس نے چھوڑا، تو یہ دونوں پہلے ہوں گے۔ پہلے وصیت امپلیمنٹ کی جائے گی، پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اگر کچھ بچ گیا تو پھر وہ ورثاء کو ملے گا۔ وصیت کے بارے میں البتہ قرآن نے ایک اور بات یہ بھی کی ہے کہ وہ غیر مضار، ایسی نہ ہو کہ وہ ضرر اور تکلیف کا باعث بنے، خاص طور پر ان کو وہ جو ہیں ورثاء پتہ لگے کہ والد صاحب سب کچھ وصیت میں دے گئے تو ورثاء جو ہے پر دیکھ رہے ہیں کرسیاں میزیں ہی بس رہ گئی ہیں۔ تو اس کو ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنے ایک ساتھی کو، جب وہ اس کا سوچ رہے تھے کہ میں وصیت کر کے جاؤں، تو ان کو کہا کہ نہیں، تم اتنا زیادہ نہ کرو، اور پھر بالآخر 1/3 پر آپ نے فرمایا کہ یہ کافی ہے۔ 1/3 بھی اگر تم وصیت کرو اللہ کے راستے میں، حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ آنیسٹلی اس میں ظاہر ہے کہ کوئی حکم نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ جی، آج کل جس طرح سے شادیاں ہو رہی ہیں اور لڑکیوں کی شادی میں بہت زیادہ جہیز کیا جاتا ہے، کچھ پیرنٹس کہتے ہیں، کچھ بہن بھائی کہتے ہیں کہ شادی میں اتنا زیادہ دے دیا، اب وراثت میں کوئی حق نہیں ملے گا کیونکہ ہم لوگوں نے جو دینا تھا ہم دے چکے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے جہیز میں اللہ میاں سے پوچھ کے دیا تھا، یہ تو انہوں نے معاشرے کا جو ایک طریقہ ہے اس کو اختیار کیا ہے۔ جو وراثت ہے اس کا اطلاق مرنے کے بعد ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد جو کچھ بھی بچا ہے اس کا حصہ جو بھی بنتا ہے بیٹیوں کا وہ ان کو ملنا چاہیے۔ ہم اللہ کی شریعت میں کوئی ترمیم کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ یہ اگر اس طرح سے ہم اپنے ویوز کو، اپنے آئیڈیاز کو اس طرح سے پیش کرنے شروع کر دیں تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ گزارش یہ ہے کہ پیرنٹس وہ جو فوت ہو جائیں گے، تو جب وہ فوت ہو جائیں گے تو ان کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا۔ نہیں، اپنی زندگی میں کہنے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں نا،
تو جیسے ہی فوت ہوں گے اس کے بعد وہ ان کا سارا اختیار ختم ہو جائے گا اور اللہ کا رول نافذ ہو جائے گا. تو دنیا میں اگر وہ کہتے ہیں تو ان کو بڑے پیار سے کہنا چاہیے کہ ایسا نہ کریں, یہ خدا تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے, اس پہ آپ کا اختیاری نہیں ہے. تو اصل میں یوں ہونا چاہیے کہ جو خدا کا قانون ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے معاملات کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اول تو جہیز نامی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے. یہ سچی بات یہ ہے کہ لڑکے والوں کی بدتمیزی ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے عام طور پر یہی کیا ہے, تقسیم کے لڑکے بھی ہوتے ہیں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, تو سب کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ اس کا مطالبہ نہ کریں. اور سچی بات یہ کچھ یہ ہمارے یہاں زیادہ ہے, کچھ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں اور وہاں کی معاشرت اور طور طریقوں سے متاثر ہوئے, لیکن ہمارے ہی ملک میں بعض ایسے بھی علاقے ہیں جی ان میں ایسا بالکل نہیں ہے, اور عربوں کے یہاں تو بالکل ہی نہیں ہے. یعنی لڑکوں کو وقتہ پڑا ہوا ہوتا ہے, مشکل پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ شادی کرنی ہے تو پیسے کہاں سے آئیں. ادھر بیچارے لڑکی والوں کو مشکل پڑی ہوئی ہوتی ہے, ادھر لڑکے والوں کو پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات, اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو یہ یعنی قانون میں یہ طریقہ بتایا ہے کہ لڑکا ہے کہ جو دے گا مہر, لڑکی کو تو کچھ نہیں دینا. تو یہ تو بڑی وہ ایک عجیب و غریب سی ایک چیز کنفلکٹنگ بن جائے گی. اور پھر مشکل کیا ہوتی ہے کہ وہ جو مہر کی رقم ہوتی ہے وہ اتنی آرڈنری لوگ طے کرتے ہیں کہ بلکہ اس کو طے بھی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یار یہ بڑی شرم آتی ہے کہ ہم کوئی ان سے مانگیں. لیکن لڑکی والوں سے وہ جہیز کا تقاضا کیا جاتا ہے, تو یہ اس کا کوئی تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے. اگر آپ نے کہ اپنی بیٹی کچھ دینا ہے تو ظاہر ہے آپ کا حق ہے, لیکن یہ دینا وہ دینا ہے ہی نہیں کہ جو مرنے کے بعد تقسیم میں ہوگا. سر یہ پٹھانوں کا یہ بتا رہے تھے نا, تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو آبائی گھر ہوتے ہیں وہ تو ایٹ اینی کاسٹ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اس پہ, مطلب کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مطلب اس کو تو کوئی بیچ نہیں سکتا, یہ تو باپ دادا اور پردادا اور پھر پتہ نہیں آگے کتنی نسلیں وہاں پر رہیں گی. نہیں, میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں بہت زیادہ بڑی پریشان کن بات ہے. ویسے یہ جو ہماری قانون وراثت کے بارے میں جنرل ایک ایٹیچیوڈ ہے, یہ تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں تو بڑی پرومیننٹ کلیئرنگ ہے, مگر عام حالات میں بھی میرا یہ خیال ہے کہ دوسرے تیسرے دن جب کہ سب جمع ہوتے ہیں بہن بھائی وغیرہ, بیٹھ جانا چاہیے کہ بھائی اب یہ گھر ہے, ٹھیک ہے یہ گھر بھی بک نہیں سکتا, بٹ لیٹ اٹ بی کلیئر ٹو ایوری بڈی کہ اس میں سب کا حصہ ہے. یہ حصہ کیسے ہوگا, تقسیم ہوگا, اس کے بارے میں ہم مشورہ کرتے ہیں, مگر کسی کے دل میں یہ نہ رہے کہ یہ اب ہمارا ہے یا کسی اور کا ہے. تو یہ ہمیشہ ہونا چاہیے, انفارچونیٹلی نہیں ہوتا. اور قرآن مجید نے اس پر بہت زور دیا ہے کہ قانون وراثت پر عمل ہونا چاہیے, اس پر عمل نہ کرنا یہ صریح نافرمانی ہے اللہ. انہوں نے بھی وہی سوال پوچھا ہے یہاں کہ قانون وراثت کے آ جانے کے بعد یہ آیات 106 اور 107 ان ایپلیکیبل نہیں ہو گئی. نہیں, قانون وراثت میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا قانون, آپ کی تقسیم اس وقت اپلائی کرے گی جب آپ وصیت جو کر چکے ہیں وہ تقسیم ہو جائے گی. اس میں ظاہر ہے کہ ایک بیلنس رکھنا ہے. جو 1/3 والی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا ہے کہ 1/3 تک آدمی اپنے آپ کو محدود کر لے, لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی بڑی اہم کوئی ادارہ ہے یا کوئی غریب آدمی ہے یا وٹ ایور جو بھی اور دینے کے آپ کے پاس ایونیوز ہیں, تو کوئی حکم نہیں ہے, ایک واقعہ ہے جس سے ہمارے ہاں یہ عام نارم بن گیا ہے, جو اچھا ہے, سوائے اس کے کوئی ایکسیپشنل کیسز میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی صاحب یا صاحبہ سوچتے ہیں کہ میرے بچے تو ٹھیک ہے کھاتے پیتے ہیں, تو میں اپنا آدھا دینا میرے ذہن میں ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہوگا
تو ایک خاص کانٹیکسٹ ہوگا نا, ایک خاص فیملی تھی, اس کے اپنے حالات تھے, ان کے بچے بالکل ٹھیک ہیں, ان کو کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا, تو وہ ان کو مشورے میں لے کے یہ کام کر سکتے ہیں کہ زیادہ دے دیں. یوں ہے. زبانی وصیت کی کوئی ایسی بات ہے؟ یہ زبانی ہے جی, یعنی جو اس وقت ہم نے آج جو آیات پڑھی ہیں, ان آیات میں تو بات ہی زبانی وصیت کی ہو رہی ہے. جا رہے ہیں وہ سفر میں, اور کسی کو موت کا امکان پیدا ہو گیا, انہوں نے روک لیا, تو لکھ کے بھی اگر آپ کریں تب بھی گواہی ہونی چاہیے, زبانی کرے تب بھی گواہی ہونی چاہیے. تو گواہی ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے, لیکن آبویسلی لکھنا یہ سب سے اچھا ہے, کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں تبدیلی کا امکان, خرابی کا امکان کم ہوتا ہے, مگر اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے, مثال کے طور پر بعض اوقات ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں والد صاحب کو کسی ایک بیٹے کا انفلوئنس ہوتا ہے, تو وہ کچھ لکھ کے چلے جاتے ہیں ایسی چیز کے جو باقی لوگوں کے کو پسند نہیں آتی, اینڈ سو آن. گواہی ہونی چاہیے, یعنی وصیت ہونی چاہیے, آئیڈیلی ریٹن, مگر وربل بھی ہو سکتی ہے, اور گواہ. ایک وصیت کے حوالے سے مجھے بھی سوال کرنا جی. ہے کہ دادا کی پراپرٹی میں اگر بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں, کیونکہ بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے تو دادا کی پراپرٹی میں سے کچھ نہیں ملتا بچوں کو. یہ ہمارے ہاں ایک فیمس انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کہیے ایک مشہور انٹرپریٹیشن ہے. قرآن نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی. قرآن مجید نے تو یہ کہا ہے کہ بیٹوں کو ملے گا. اب دادا کی زندگی میں دادا کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس کے پوتے پوتیاں موجود ہیں, تو کیا وہ بیٹے کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے؟ یہ کوشچن ہے. تو اس کوشچن کا جواب ہمارے ہاں اکثر علماء نے یہ دیا کہ نہیں آئیں گے, جس کے نتیجے میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ بعض وہ بچے جو سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں. اس کی ایک ایکسٹریم مثال میں شاید پہلے بھی بیان کی تھی, ریئل لائف ایگزامپل ہے. ایک صاحب نے بتایا کہ میرے والد اور میرے چچا 2 بھائی تھے, اور میرے والد اور چچا دادا کے ساتھ مل کے بزنس کرتے تھے کراچی میں. والد صاحب میرے دادا پر جان چھڑکتے تھے, اور چچا بس ایسی کیئر فری تھے, انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی تھی. تو کیا ہوا کہ دکان میں, جیسا کہ اللہ معاف کرے کراچی کے حالات تھے, ڈاکو آ گئے, اور جیسے ہی ڈاکو آئے چچا جان بھاگ گئے, اور دادا اور والد صاحب یہ دونوں موجود تھے. تو ڈاکوؤں نے دادا کی طرف بندوق کر کے ان کو شوٹ کرنے کا فیصلہ کیا, تو والد صاحب ان کے ساتھ اتنے اٹیچ تھے کہ وہ ان کے آگے آ گئے, اور ان کو گولی لگی, اور پھر دادا کو گولی لگی. ٹیکنیکلی والد صاحب پہلے فوت ہوئے, اور چند منٹ کے بعد دادا جان بھی فوت ہو گئے. ٹیکنیکلی دادا جان زندہ تھے جب والد صاحب فوت ہوئے, ساری جائیداد چچا بگوڑے کو مل گئی. سو کین یو امیجن, یہ بھی ہوتا ہے. سو نہیں, یہ کوئی ہمارے دیکھیں وہ کیا مسئلہ کیا ہے کہ ہم انفارچونیٹلی جو چیز مشہور ہوتی ہے اس کو دین کہہ دیتے ہیں. لا بن گیا, ملے گا, گڈ, ایکسلنٹ. پاکستان میں, ہاں پاکستان میں لا جو بن گیا ہے, ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں, کہیں گے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. وہی والی بات جو ابھی آپ نے پوچھی تھی نا کہ بھائی یہ بھی تو ہم نے طے کرنا ہے نا کہ شریعت کیا ہے. اب اس کا یہ بڑا اچھا ایگزامپل ہے کہ 2 ڈفرنٹ پوائنٹس آف ویو ہیں, ان میں سے کون سا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو دین کے طور پر ہم امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ جو بھی آپ کے مشورے کا طریقہ ہے ہماری پارلیمنٹ طے کرے گی. اس میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جب
جب تک یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ قانون ہے، پاکستان میں جب بھی نزاعی معاملات آئیں گے، جہاں جہاں اختلاف ہوگا تو اسی کی بنیاد پر ہوگا. کسی کو اس میں کوئی اختلاف ہے، پرابلم ہے، تو وہ بحث کریں، وہ ایجوکیٹ کریں، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا مذہبی پوائنٹ آف ویو مائنورٹی میں ہے اور ملک کے اوپر وہ امپلیمنٹ ہو جائے. نہیں، ملک کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا امرہم شورا بینہم کے لحاظ سے، اور اس میں ظاہر ہے کہ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کو بیان کریں، بحث کریں. مگر نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. باپ جب فوت ہو جائے تو پوتے اور پوتیاں وہ بیٹے ہی کی جگہ پر ہوتے ہیں، اور ان کو اس حصے میں سے دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ ویو ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو بہت پاپولر ہے کہ یتیم پوتے پوتیوں کو کچھ نہیں ملتا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ پھر ظاہر ہے کہ شریعت کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. میں اس کی شریعت تو نہ ہوئی ہے، تو کسی عالم کی انڈرسٹینڈنگ ہے. جی جی، شریعت تو نہ ہوئی، ایبسولوٹلی. اور اس میں ظاہری بات ہے جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے ہوتی ہے. رائٹ، ایک یہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے وہی دین ہے. یعنی لوگوں کو اس کے وہی بات ہے، وہ اپنی جو اوپینینز ہے اس کو ریویو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. قرآن میں اس کا ذکر کہیں نہیں ہے نا. دیکھیں، قرآن میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹوں بیٹیوں کو حصہ ملے گا. اب سب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ باپ کی زندگی میں ایک یا ایک سے زیادہ بیٹے مر گئے اور ان کے بیٹے بیٹیاں زندہ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پوتے پوتیاں ہیں یہ مرحوم باپ کی جگہ لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے؟ تو ہمارے ہاں اکثر لوگوں نے کہا کہ نہیں لے سکتے، لیکن بعض کا یہ کہنا ہے کہ بالکل لے سکتے ہیں. یعنی وہ جو لفظ ہے کہ وہ اولاد میں سے جو بیٹے ہیں ان کو اتنا حصہ ملے گا، یہاں ان بیٹوں سے مراد پوتے پوتی ہیں. جی، یہ آپ کو آپ کی دلچسپی کے لیے بھی آپ کو شعیب بھائی اس سوال جواب میں قرآن مجید کے اس انٹرپریٹیشن کے اصول کو اپلائی کرنا ہوگا کہ جواب سے آپ یہ سمجھیں کہ سوال کیا ہے. وہ یہ فرما رہے کہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا. قرآن مجید نے بعض اوقات یہ کیا ہے کہ سوال بیان کیا ہے لیکن سوال بہت مختصر بیان کیا ہے. تو اب یہ جو ابھی یتیم پوتے وارہ والی جو نا وہ، تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو جواب ہے اس سے پھر وہ اندازہ کرنا پڑے گا. لیکن یو رائٹ، یعنی مجھے چاہیے کہ میں اس کو دہرا بھی دوں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو جواب ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ سوال کیا ہے. قرآن مجید نے مثال کے طور پر اس بات پہ ختم کرتے ہیں. قرآن مجید نے ایک سوال یہ بیان کیا کہ یسألونک عن الاہلہ. یہ آپ سے، اگر میں لٹرل اس کا ترجمہ کروں تو یہ آپ سے چاندوں کے بارے میں، چاند کی جمع ہے، چاندوں کے بارے میں، یہ اردو بھی نہیں ہوگی ایم شور، چاند کے بارے میں پلورل پوچھتے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے یا مواقیت للناس والحج، یہ تو اصل میں حج اور لوگوں کے فائدے کے لیے موقع ہیں، اوکیزنز ہیں. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ چاند سے مراد ہے مہینے. اس لیے آپ معلوم ہے کہ لونر جو منتھس ہوتے ہیں وہ چاند کو دیکھ کے طے ہوتے ہیں، اور یہاں اس پر ایک الف لام لگی ہوئی ہے کہ جو اس کو پرٹیکولر بنا رہے ہیں، یعنی پراپر ناؤن بنا رہے ہیں. یہاں اس سے مراد ہے وہ مہینے کہ جو محترم مہینے ہیں، 4 سیکرڈ منتھس. یہ کیسے پتہ لگا؟ یہ جواب سے پتہ لگا. سوال تو صرف اتنا ہے کہ یہ آپ سے چاند یا چاندوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. سو ویسے ہی ہے. سو وہ جواب سے انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.